قرآن کریم کی بنیاد کو جس چیز پر اور توحید کو، عقید توحید کو اسلام نے جو سب سے پہلے پیش کیا وہ تمام معبودان باطل کی نفی کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، ویسے معاشرے میں بہت ساری برائیاں تھیں لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف قوم کو دعوت دی وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والوں کو نکال کر جو ہے ان کو صرف ایک الہ واحد کی طرف دعوت دی اور وہ عقیدہ توحید تھا۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد جو پڑی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح جو ہے قرآن کریم کی جو ابتدا ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے بہت ایسی ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ریسرچ کرنے والوں کو جو تحقیق کرتے ہیں ان کو یہ اس بات پر ان کی عقل جو ہے تحقیق کرتے کرتے جا کے تھک جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ سوائے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کسی اور کی انسانی دماغ کی جو ہے ترتیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح جو ہے اس سورت کا نام جو البقرہ اس تذکرے سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیے جانے کے متعلق اس سورت کے 8ویں رکوع میں کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورت میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے اور یہود میں جن کو اللہ تعالیٰ ایک موحد قوم بنانا چاہتا تھا گائے کی پرستش کا مرض مصر میں رہ کر پیدا ہو چکا تھا، اس لیے گائے کے ذبح کا تذکرہ اس سورت کے اہم ترین مضامین میں سے ایک ہے۔ آگے تفصیلات میں جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ اذ قال ربک کیا ہے وہ ان تذبحوا بقرہ تو قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں جو ہے اس سے اللہ کی جو ہے نا پناہ میں آتا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، اللہ نے حکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے پھر وہ ان کا جو ہے قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ وہ کیسی گائے ہونا چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے اس کا، یہ اس قسم کی تفصیلات پوری جو ہے نا اس کے اندر آتی ہیں آگے۔ خلاصہ مضمون، اس صورت کا خلاصہ مضمون یہ بتایا ہے کہ مسلمان کس طرح ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ چنانچہ رکوع 1 میں پہلے رکوع میں سب سے پہلے ان کا اصول کا ذکر کیا ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے اور بتایا کہ جو ان پر عمل پیرا ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو ان کی پرواہ نہ کریں گے دکھ اٹھائیں گے۔ پھر ایک گروہ وہ منافقین کا ذکر کیا جو منہ سے تسلیم کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا اور اس سے اس کی توحید کے دلائل دیے اور اس کی عبادت کو ضروری ٹھہرایا۔ پھر انسان کے کمال کا ذکر فرمایا اور اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کمال نمبر 5، کمال کے بعد گر جانے کے خطرے سے ڈرایا۔ یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بہت سارے انعامات کیے، نبی کے بعد نبی کا بیٹا نبی کثرت سے جو ہے انبیاء مبعوث کیے گئے اور ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا اور سب اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے ایک کیا ہے وہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پر جو نا فوقیت دی، فضیلت دی کہا گیا۔ تو اس طرح جو ہے تو یہاں اس قوم کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی، جو مطلب ہے کہ انعام یافتہ اللہ کی طرف سے قوم تھی مگر بوجہ اپنی نافرمانیوں کے رد کی گئی۔ اور آج بھی دنیا کو جو ہے دنیا کے امن و چین کو برباد کرنے کے لیے یہی قوم کی جو ہے نا ضد اور یہی قوم کی جو ہے نا آپ کی ہٹ درمی اور اس قوم کا ظلم جو ہے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی جو ہے نا نافرمان قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے شکر کرنے کے بجائے، اس میں بھی فرقے ہیں، یہود میں بھی کئی فرقے پائے جاتے ہیں لیکن یہ صہاینہ جو ہیں
جو اس کو صہیونزم جو کہا جاتا ہے، وہ نسل پرست قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہودی کو دوسرا پیدائشی طور پہ ماں اور باپ اگر یہودی رہے تو ہی جو ہے نا یہودی بن سکتا۔ جس طرح اسلام میں کسی قوم کا آدمی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے اور اس کو دل سے سچ جانے تو وہ جو ہے نا اس کا شمار اسلام میں اور مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہود اپنے آپ کو جو ہے اس خاندانی جو ہے اس نسلی جو ہے اس کے دائرے میں بند کر لیے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے نا شدت پسند جو ہے وہ سیونزم جس کو جو ہے صہیونیت کہتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کا گروہ ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بہت ہی ظالمانہ انداز سے جو ہے نا پیش آتے ہیں۔ لیکن یہودیوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جو ہے اسلام حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر توریت میں موجود ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، یہ سب کا جو ہے نا احترام کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بھائی بندی سے رہیں گے۔ آج بھی تل ابیب میں آج جو ہے نا جنگ اتنے دنوں سے چل رہی ہے، روزانہ جو ہے نا فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہاں پر جو ہے نا آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس حکومت کے خلاف میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ رہیں۔ تو یہ آواز جو ہے وہاں پر زور پکڑ رہی ہے، اور وہاں پر یہ شدت پسند جو ہے وہ جو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر اس قوم کا جو ذکر کیا ہے، جو ایک منع والی قوم تھی مگر بوجہ اپنی نافرمانیوں کے رد کی گئی، اور ان کو بتایا کہ اب بھی اگر اس نبی کو مان لو جو تمہاری اپنی پیش گوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت و عظمت دے گا۔ تو کتنے ایسے یہودی ہیں جنہوں نے جو نا اسلام قبول کیا، اور پھر ابھی بھی وہ سلسلہ جو تحقیق کے بعد میں کئی یہودی جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن 6 اور 9 پھر ان پر جو انعامات، رکو نمبر 6 9 پھر ان پر جو انعامات کیے اور جو نافرمانیاں انہوں نے کی ان کا ذکر فرمایا، اور ضمناً مسلمانوں کو سمجھایا۔ پھر بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ پھر نبی کریم پھر بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا ذکر کیا جو انہیں اسلام پر تھے، اور ان کا جواب دیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے یہ نبی نہیں آیا۔ پھر ان کی عداوت میں اور ترقی کر جانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فری میسنوں والے منصوبوں کا ذکر کیا۔ پھر بتایا کہ اگر پہلی شرائع کو ہم نے منسوخ کیا ہے تو ان سے بہتر شریعت تم کو دے دی ہے، اور بتایا کہ نجات تو صرف اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے ملتی ہے، نہ برائے نام کسی مذہب کا پیرو ہو جانے سے۔ پھر بتایا کہ تھوڑی بہت سچائی ہر مذہب میں ہے، مگر اسلام کامل صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ کی پیشگوئی سے اوپر چلو تو ابراہیم کے ساتھ بھی تو یہی وعدہ تھا کہ اس کی اولاد کو برکت دی جائے گی، اور وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو مکہ معظمہ چھوڑ کر اور وہاں دعائیں کر کے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخر رحمت الہی اس چشمے سے پھوٹ کر دنیا کو سیراب کرے گی، اور کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ 16ویں رکوع میں بتایا کہ اسی ابراہیمی مذہب پر یہود کی تفریط و نصارہ کے افراد سے بچ کر یہ نبی کھڑا ہوا۔ 17 اور 18 رکوع میں بتایا کہ جب ابراہیم کی دعاؤں کی صداقت یوں ظاہر ہوئی تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس نبی علیہ السلام کا قبلہ کعبہ قرار دیا جاتا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ یہ قبلہ تمہارے اتحاد کا مرکز ہے۔ پھر بتایا کہ کامیابی کے لیے مسلمانوں کو مال و جان کی بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ان اصولی باتوں کو طے کر کے، اور پھر 20ویں رکوع میں پھر خدا تعالیٰ کی توحید کے مضمون کو دہرا کر 21 تا 31 رکوع شریعت کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شریعت تفصیلات میں ویسی ہی باتیں یا ان سے بہتر باتیں بتاتی ہے جو یہود کی شریعت میں تھیں۔ چنانچہ غذاؤں کے حرام و حلال، قصاص، وصایا، روزوں، جنگ، حج، شراب، جوا، یتامہ، زناشوئی کے تعلقات، طلاق، بیواؤں کے ذکر 32 اور 33ویں رکوع میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا۔ جس طرح بنی اسرائیل ایک مردہ قوم تھی، جہاد اور کوشش سے خدا نے اسے زندہ کر دیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد
اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کل مسلمان جو ہے لفظ جہاد بولنے سے گھبراتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک عالمی سطح پر ایک ایسی تحریک چلی کہ جس کے اندر قتال کی جو آیتیں آئی ہیں اس کو جو ہے نا حذف کر دیا جائے یا اس کی تشہیر نہ کی جائے، یہاں تک کہ بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے اس جگہوں پر بھی جو ہے نا یہ ان کے اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جو ہے اس دور کے بڑے بڑے عالم دین وغیرہ بھی جو ہے اس بات کی طرف بظاہر جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا نرمی پیدا ہوئی کہ جو ہے نا ان باتوں کا جو ہے نا جہاد کا اعلان، جہاد کی باتیں مت کرو، آپس میں جو ہے نا مل جل کے رہنے کی باتیں کرو، اس طرح کی جو ہے نا کہ بیانات جو ہے اخبارات میں بھی آئے ہیں۔ پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا، جس طرح بنی اسرائیل ایک مردہ قوم تھی، جہاد اور کوشش سے خدا نے اسے زندہ کر دیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا کہ وہ اب اپنے نام لیواؤں کو زندگی بخشے گا اور انہیں بڑی قوم بنائے گا، مگر ان کو اکراہ فی الدین سے روکا۔ پھر بتایا کیوں کر وہ مردہ قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے دو واقعات کا ذکر کیا 36 اور 37ویں رکوع میں، پھر کھول کر بتایا کہ اصل جڑ ساری کامیابیوں کی انفاق فی سبیل اللہ ہے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر اس وقت ایک دانہ ڈالو گے تو اگر اس وقت ایک دانہ ڈالو گے تو کل کو سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں دانے تمہیں ملیں گے۔ 38ویں رکوع میں پھر بتایا کہ قربانیاں کر کے جب دولت مند ہو جاؤ تو سود نہ کھاؤ، سود نہ کھانا، کیونکہ سود خور قوم آخر تباہ ہو جاتی ہے اور اخلاق فاضلہ سے عاری رہتی ہے۔ 29ویں رکوع میں بتایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے حقوق کی خوب نگہداشت کیا کرو اور لین دین کے معاملات کو دیکھ لیا کرو، اور سب سے آخر سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کامل اطاعت نہ کرو، اور اس کے ساتھ خدا سے دعائیں مانگو، جب تک خدا سے دعائیں نہ مانگو اپنا زور بھی پورا لگاؤ، پھر خدا کے حضور بھی گرے رہو تو ہم کافروں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کریں گے۔ بہرحال یہ مولانا محمد علی صاحب کی اس کا تفسیر کا کمال ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ہر سورے کی ابتدا میں شان نزول اور اس کا جو ہے نا آپ کے سیاق و سباق اور کن حالات میں نازل ہوا اس پر تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور پھر رکوع و رکوع اس کی کا خلاصہ جو ہے نا پہلے جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تفسیر ہے جس کو حضرت اللہ نے پسند کیا، اور نہ بہت سارے تفاسیر لکھی گئی۔ مولانا محمد علی صاحب کا جو نقطہ نظر اور جو ان کی جو فکر جو تھی اس کو حضرت اللہ نے پسند کیا، تو اسی لیے یہاں پر بھی خانقاہ کے اندر مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر کو جو ہے اکثر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سورہ فاتحہ سے جو اس کی جو شروعات ہوتی ہے، سورہ بقرہ کا تعلق سورہ فاتحہ سے، اس صورت کے تعلق سے ایک تو بلحاظ ترتیب سورہ فاتحہ سے ہے، چونکہ سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی ابتدا یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، گویا اسی دعا کا جواب ہے، اور بتایا کہ قرآن کریم و صراط مستقیم بتاتا ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ انعمت علیہم کا گروہ وہ ہے جو اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، جن کا ذکر صدر صورت میں ہے، ساتھ ہی مغضوب علیہم یعنی یہود کا تذکرہ بالتفسیر اور ضالین یعنی نصارہ کا مجملاً کیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں رکھے جانے کی وجوہات ذیلی سرخی ہے، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ ساری قرآنی تعلیم کا نچوڑ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف کی ابتدا اسی سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے۔ چنانچہ یہاں شروع میں اس پاک کتاب کے اغراض کو بیان فرما دیا اور اکمل و اتم طور پر باتیں بتا دی ہیں، جو ایک قوانین کا واضح طور پر تمہید بیان کر دیا، تاکہ اول یہ اس خدائے علیم کی طرف سے ہے جو نہ صرف فطرت انسانی
اور ضروریات بشری کو جاننے والا ہے بلکہ گزشتہ اور آئندہ کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہ ایک کتاب ہے، پراگندہ الفاظ یا منتشر اوراق کا مجموعہ نہیں۔ پھر اس کی غرض ہدایت یا دنیا کو راہ راست پر لانا ہے، اصول اسلام کی قبولیت اور انکار کے نتائج سے سنی۔ پھر وہ اصول بیان فرما دیے جن پر چل کر انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور کل 5 اصول ہیں، 3 عقائد کے رنگ میں، یعنی ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان، اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی، اور آخرت یعنی اعمال کی جزا و سزا پر یقین، اور 2 عمل کے رنگ ہیں، صلاۃ یعنی نماز اور دعا جو حقوق اللہ کا خلاصہ ہے، اور انفاق یعنی اپنی قوتوں اور مال کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا جو حقوق العباد کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کا آخری نتیجہ بتایا کہ وہ کامیاب اور بامراد ہونا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے رکوع میں بیان فرما دیا، اور یہ صورت ابتدا کے لیے ایسی موزون ہے کہ اگر اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو دوسری کوئی صورت اس کی جگہ نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اور کسی صورت کی ابتدا میں اس طرح اصول اسلامی کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کا من جانب اللہ ہونا صاف ظاہر ہوئے۔ تو یہ حضرت اللہ نے بھی امن کے پنچانتی مارگ کو جو 5 اصولوں کو جو دیا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے ماوا و ملجا اور اپنا قائد اور اپنا جو ہے نا امام اور اپنا جو ہے نا آپ کے آخری جو ہے نا آپ کے خاتم النبیین کی جس منصب پر آپ فائز ہیں اس کو ماننا ہے، اسی کو جگت گرو کے نام سے جو ہے نا ساری دنیا میں اسلام کی جو ہے اس تبلیغ کے اندر پنچانتی مارگ میں حضرت اللہ نے جو رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کا استنباط ہے۔ یہ اصولوں کے اندر کوئی ایسی چیز حضرت اللہ نے اپنی کسی ایسے کہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی چیز کو نہیں رکھا، جس کی اصل بنیاد جو ہے قرآن ہے اور حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بنیادی احکامات ہیں جس سے ہی دنیا جو ہے نا امن کی طرف آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جماعت کے لیے بہت ہی اس کی مسرت کی بات ہے، یہ جماعت کے لیے بڑی خوشبختی ہے کہ ایسے اصولوں کو چند جو ہے نا ایسے اشاروں کے اندر آپ نے جو ہے نا ایسے جمع کر کے، اور اس کی تائید کے اندر جو ہے نا وید، گیتا، پران، شاستر اور دیگر مذاہب کی کتابوں سے حوالے دے کر ایسا پرکشش اور دلکش بنا دیا ہے کہ آج بھی کسی کے سامنے جب یہ اصول بیان کیے جاتے ہیں تو وہ واہ، اور پھر جو ہے نا اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات کو منوانا، یہ جو ہے نا بنیاد ہے۔ ایکو جگدیشورا ایکو جگت گرو سروا اوتار ستیا، تمام انبیاء ما سبق کی جو ہے نا تصدیق، سرو دھرم گرنتھ ستیا، ان پر جتنی کتابیں جو نازل ہوئی، وما انزل الیک من قبل، آپ پر جو نازل ہوا اور اس سے پہلے انبیاء پہ جو نازل ہوا اس پر ایمان۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایمانیات ہی کی باتیں ہیں، ایمان ہی کی جو ہے نا باتیں ہیں، جس کا جو ہے پنچانتی مارگ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک البر غفور رحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔